جو لوگ صلح کلیت کے خادمی مسلک کے پیروکار ہیں ان کے لیے خاص طور پہ میرا پیغام: حق کی پہچان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کی تعریف یا تنقید کرے تو اس کے عمل کو سامنے رکھ کر کرے، اور اگر تعریف ایسے افراد کی ہوگی جو پاکستان میں قادیانیت کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوں، جو قادیان جا مرزئی عبادت گاہ میں مرزئی امام کے پیچھے اپنی نمازیں ادا کرتے ہوں، مرزا قادیانی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوں، یا کسی ایسی عورت کو اسلام کی بیٹی کہا جائے جو اپنے لیکچروں میں عرس و میلاد منانے والوں کو مشرک و بدعتی قرار دیتی ہو، اور بہت پختہ وہابن عقائد رکھتی ہو اور ان کی تبلیغ بھی کرتی ہو، اور پھر CIA کے لیے کام کرنے والی ہو، ایسی عورت کو جو بغیر محرم دور دراز کے سفر کرتی ہو، اس قسم کے اولیاء مقبول جان اور عافیہ صدیقی کو عاشق رسول کہنے والا، اسلام کی بیٹی کہنے والا، ہرگز سنی بریلوی عقائد کا پیروکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، میرا چیلنج ہے ہر خادم حسین فتنہ کے ماننے والوں کو کہ وہ بتائیں کہ کیا کوئی شخص مرزا کی قبر پہ جا فاتحہ پڑھے، قادیانی عبادت گاہ میں مرزئی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرے، کیا ایسے ناپاک اولیاء کو جب لنگڑا شیطان یعنی خادم حسین عاشق رسول کہتا ہے تو کیا اس کے باوجود بھی اس ناپاک کو بریلوی عالم دین مانا جائے گا؟ ہے کوئی جنا تو جواب دوے۔ دیوبندی گماشتہ عورت کے بارے میں کوئی مرزئی ایجنسی ساختہ صلح کلی خادم حسین یہ کلمہ ادا کرتا ہو کہ پوری امت عافیہ کے ایک سانس کی قیمت نہیں چکا سکتی، یعنی دیوبندی کفریہ عقائد رکھنے والی ہرافہ کو یہ ناپاک شخص اسلام کی بیٹی قرار دے کر کس مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے؟ یا حمید گل قادیانی کے بیٹے کو اپنے جلسوں میں مدعو کرنا؟ اگر خادم حسین مرد کی اولاد ہے تو آئے ان سب کو پہلے خوش عقیدہ تو ثابت کر کے دکھا دے تو مانو۔ یہ بغیرت مولوی دیوبندی کو بھائی اور سنی بریلوی اختلاف کو چاروں اماموں کے اختلاف سے ملاتا ہے، تو خادم حسین کے چیلے لوگ اگر ہمت رکھتے ہیں تو جواب دیں کہ کیا خادم حسین نے جو بکواس کی ہے وہ بریلوی عقیدے کے مطابق ہے؟ کہاں چھپ گیا وہ حرامی آدم سیل؟ اور جواب دے مگر یہ مرزئی ایجنسی ساختہ دین فروش ٹولہ ہے، جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اور لنگڑے شیطان کے خلاف تو فتوے بھی آئے، اور پھر بھی اپنے صلح کلیت کی مہم کو اس نے ترک نہیں کیا، رجوع نہیں کیا۔ ایسے شخص کا حق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، خادم حسین ایک ایسا ڈیٹ اور ضدی شخص ہے جو مسلسل اسلام دشمن اولیاء جس کے بارے میں یہ لنگڑا شیطان جان چکا کہ اولیاء مرزئی امامت میں نمازیں ادا کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بے ایمان دین فروش مرزئی ایجنسی ساختہ ناپاک مولوی اس اولیاء کو عاشق رسول کہتا ہے، کٹر خارجی عافیہ کو یہ ناپاک مولوی اسلام کی بیٹی کہتا ہے، مرزئی حمید گل کے بیٹے کو نئی نسل کے سامنے لا کر ایک اسلام دوست کی پہچان دیتا ہے، جبکہ اولیاء عافیہ
حمید گل خاندان پکے اسلام دشمن ہیں، مگر یہ مرزئی ایجنسیوں کے مال پہ پلنے والا لنگڑا شیطان اپنی تمام تر توانائی خوش عقیدہ نوجوانوں کو مکمل گمراہ کرنے پہ لگا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہر گستاخ رسول کو شہید کہا جا رہا ہے۔ سنی بریلوی اختلاف کو چاروں اماموں کا اختلاف کہا جا رہا ہے۔ یہ گمراہ دین فروش مولوی جب سے آیا ہے اس نے سنیت کو شدید نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا۔ اس کو ہر حال میں بے نقاب کرتا رہوں گا۔ اے لنگڑے، سمجھ لے کہ اب تیری نہیں چلے گی، اور بے شک تو ہے ہی ایجنسیوں کا پیدا کردہ، تو ایک شدید ترین گمراہ، ایک ضدی اور غیر بریلوی آدمی ہے۔ یہ لنگڑا شیطان سمجھتا ہے کہ اس کی صلح کلی دیکھ سن کوکب نورانی جیسے جید علماء خاموش ہیں تو اس نے میدان مار لیا۔ اور لنگڑے شیطان سن، جد تک تو اپنی صلح کلیت سے رجوع نہیں کرتا، بد عقیدہ اور اسلام دشمنوں کو اسلام کی بیٹی اور عاشق رسول کہنے پہ توبہ نہیں کرتا، آغا وسیم تینوں ہر تھاں تے بے نقاب کرے گا۔ تو سمجھنا کی ہے، تیرے پاس توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج کی نسل کے لیے ممتاز قادری ایک ہیرو ہے، بالکل ہیرو ہے، مگر میری نسل کا بہت بڑا اسلامی ہیرو ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان نسل کو ہمیں یہ سچ بتانا ہے کہ بھٹو نے اپنی جان کی بازی لگا کر 1974 میں غیر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ قادیانی ہمارے ملک کے ریاستی ڈھانچے پہ قابض ہو چکے تھے۔ بھٹو شہید نے قادیانی افسران کو حکومتی اداروں سے بھی پاک کرنے کا عمل شروع کیا تھا، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس سے قادیانی کلٹ کی پاکستان کے ریاستی اداروں سے گرفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، مگر بدقسمتی سے مسلم امہ کا زبردست نقصان مارچ 1977 سے اس وقت شروع ہوا جب قادیانی صہیونی سازش میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں ڈالر جیب میں ڈال قادیان شکن بھٹو کے خلاف تحریک میں شریک ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جولائی 1977 سے لے کے آج تک ہونے والی تمام حکومتیں قادیانی اور قادیانی نواز بنتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر کوئی عاشق رسول ہوگا تو وہ غازی علم الدین ممتاز قادری کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی ضرور لے گا، اور جو کوئی بھٹو کے عظیم کارنامے کا اظہار نہیں کرتا وہ یقیناً قادیانی لوبی کا بندہ ہے، خواہ وہ اپنی تحریک کا جو مرضی نام رکھ لے۔ سنی بریلوی مسلک کے پلیٹ فارم سے عظیم جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، مگر ان جلسوں میں قادیانی عبادت گاہ میں قادیانی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے اولیاء کو بلوا کر اس کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، اور جس بھٹو نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا، مرزائیوں کے پاکستان کے کلیدی عہدوں سے ہٹایا، یہ ناپاک پلید خادم حسین اس ہی بھٹو کے خلاف بکواس کرتا ہے، پھر کیسے مانا جائے کہ یہ سچا ناموس رسالت کا بندہ ہے؟ بالکل نہیں، یہ گندا ہے، قادیانیوں کا چھوڑا ہوا ہے۔ حیرت ہے ان سنی نوجوانوں پہ جو یہ جان کے خادم حسین نے دیوبندی کو بھائی کہا، سنی دیوبندی اختلاف کو چاروں اماموں جیسا قرار دیا، دیوبندی کی نماز جنازہ
پڑھنے کے سوال پر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جا کر یہ کہا کہ خادم حسین اس لیے سمیع الحق کے جنازے میں نہیں جا سکا کہ وہ عدالت میں پیشی بھگت رہا تھا، یعنی اگر پیشی نہ بھگتتا تو وہ دیوبندی کی نماز جنازہ اس لنگڑے شیطان نے ادا کرنی تھی، اور اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتا ہے۔ خادم حسین نے آج تک اوریہ شیطان کی اس بات کو رد تک نہیں کیا کہ اوریہ نے یہ بیان دیا تھا کہ مسلک بریلوی کی تاریخ میں پہلا پڑھا لکھا خادم حسین ہے، یعنی خادم حسین سے قبل سب بریلوی علماء غیر تعلیم یافتہ اور جاہل تھے۔ مگر اس لنگڑے شیطان کی منافقت دیکھو، ایک طرف اپنے جلسوں میں اعلیٰ حضرت کے نعرے بھی کبھی کبھار لگوا دیتا ہے، مگر اوریہ کہ ایک ایسے بیان کو رد نہیں کرتا جس میں اعلیٰ حضرت تک کو غیر تعلیم یافتہ کہا گیا ہے۔ ایسا مکار شخص کسی بھی طور پر سنی مسلک کا ترجمان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس لنگڑے شیطان کو 100 چھتر اور حکے کا پانی دینا چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کو ولی اللہ بنا کر مکمل گمراہی پیدا کرنے والا ہے۔ جے جنائے تے جواب دے، اے لنگڑے تو بتا کہ مرزا قادیانی دے پتر بشیر الدین نو کشمیر مسلم کمیٹی دا سربراہ کس نے بنایا سی؟ آ لنگڑے جواب دے، مرزا قادیانی دے پتر نو کس نے صدارت دی کشمیر کے مسلم کمیٹی کی؟ جواب دے، اور کب دی؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا، تو آ گیا وڈا اقبال لائے تے اقبال او قذاب دے منڈے نو مسلم کشمیر کمیٹی دا سربراہ بران والے نو ولی اللہ دا درجہ دین والیا، قذاب دے قبر تے جا فاتحہ تے مرزئی امام دے پیچھے نماز پڑھن والے نو عاشق رسول کہن والے لنگڑے شیطان، تیرے تے لکھ دی لعنت، تیرے تے لکھ دی لعنت۔ دیوبندی عافیہ کے گھر جا کر اس کو لاکھوں روپے دینے والے بغیرت، کاش تم نے اس رقم سے غازی علم الدین کے بسیدہ گھر کی مرمت کروا لی ہوتی، کسی سنی لڑکیوں کی شادی کروا دی ہوتی، پر تو ہے ہی پکا دیوبندی ایجنٹ، شرم کر، جا اپنی مسجد سنبھال، تو خود بھی گمراہ ہے تے دوجیاں نو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ایدے تینوں پیسے ملتے نے مرزیاں کلوں۔ گلاں کرن آ گیا ہے فلانے آتے ہیں، گل کرن دی تمیز نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے گمراہ دین فروش ختم نبوت کی تحریک کے لیڈر ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں قادیانیت مزید توانا ہوگی۔ بے شک صرف اور صرف مرزیت کا مقابلہ میرے بتائے راستے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں اقبال کی طرح کسی ملحد لینن اور مارکس کی کتاب کو خدائی کتاب کے مقابلے میں نہیں لاتا۔ اب اس لنگڑے شیطان کو پوچھو کہ منکر خدا کی کتب کو نبیوں پہ اترنے والی کتاب سے موازنہ کرنا کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ یہ خادم حسین جو ایک کنجری قاتل مرزا قادیانی کے بیٹے کو کشمیر سونپنے والے اقبال کو ولی اللہ بنا کر پیش کرتا ہے، یہ لنگڑا جو اپنے چیلے اور اوریہ کی زبانی یہ کلواتا ہے کہ بریلوی تاریخ کا خادم حسین ہی واحد پڑھا لکھا عالم دین ہے۔ اب اقبال جو بقول لنگڑا قذاب کے یورپ کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، ہاں مگر سچ یہ ہے اقبال یورپ کی گوریوں کو بڑا پسند کرتا تھا۔ مولوی صاحب جھوٹ نہ بولو، اللہ نے جواب دینا جے، جس چیز کا نہیں پتا تے بکواس بند رکھیا کرو، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ بلکہ وہ اقبال تو مستقل طور پہ اپنی گوری کے پاس جا کر جرمنی میں آباد ہونا چاہ رہا تھا۔ بہرحال اب آئے یہ خادم اور اقبال کے اس شعر کا مطلب تو بتائے۔ آن کلیم بے تجلی آن مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن دارد
در بغل کتاب ایتھے رکھ بن مرد تے دس جن تو ولی اللہ بنا کے پیش کرنا وے دس اس دے ایس شیر دا مطلب کی ہے تے میں مننا لعنت بے شمار لنگڑے شیطان تیرے تے بے شمار لعنت جو مرزے کی قبر پہ فاتحہ اور مرزئی کی امامت پہ نماز ادا کرنے والے اولیاء کو عاشق رسول کہتا ہے کوئی اس کا چمچہ جو جواب دے اس بات کا؟ اور دلیو یہ سوال کیا جائے کہ لنگڑے شیطان نے مرزئی کی امامت میں نماز ادا کرنے والے اولیاء کو کیوں عاشق رسول کہا؟ اور کیا یہ بغض رضوی ہے؟ یہ پوچھا جائے کہ سنی دیوبندی اختلاف کو چاروں امام جیسا اختلاف اس لنگڑے شیطان نے کیوں کہا؟ کیا یہ بغض ہے؟ لنگڑا شیطان یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہابیہ ختم نبوت کے منکر ہیں مگر کہتا ہے کہ ختم نبوت میں وہابیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لا حول ولا، جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے باطل دعوے سے قبل ہی قاسم نانوتوی نے ہی ختم نبوت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے گا تو فرق نہیں پڑتا، اور یہ لنگڑا شیطان کہتا ہے کہ ختم نبوت میں ہماری کسی نے مخالفت نہیں کی، جبکہ دیوبندی عقیدہ دلیل ہے کہ لنگڑا شیطان یہاں مکر و فریب سے کام لے رہا ہے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کے برعکس بیانیہ جاری کرتا ہے۔ اور کنجرو، تم بریلوی بنو یا خادمی اور اپنا تعلق بریلوی مسلک سے جوڑ، مگر عقیدہ وہابیت پہ قائم کرنے کی منافقت چھوڑ دو۔ بہت سے نوجوان جو اس لنگڑے شیطان کی باتوں کو عین اسلام سمجھتے ہوئے اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، خود ہی بتائیں کہ اس لنگڑے نے آج تک کھلے مرزائیوں کا نام لے کر ان کو للکارنے کی کوشش تک نہیں کی۔ اس لنگڑے شیطان نے کسی ایک چھپے قادیانی کو بے نقاب نہیں کیا۔ اس نے قادیانی نیٹ ورک کے دجالی نظام پہ کبھی کوئی جانکاری نہیں دی، ظاہر ہے دے بھی نہیں سکتا کہ یہ خود جاہل ہے، اس کو کیا علم؟ یہ کسی بات کا علم نہیں رکھتا، بس وہ چند ایک اقبال کے شعر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو ختم نبوت کی بات کر رہا ہے۔ اور تو ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر بات کر، تو علامہ اقبال کا چمچہ بن کے تو ختم نبوت پہ جو بلائے جانے والی میٹنگز اور جلسے ہوتے ہیں تو وہ تو اس کو علامہ اقبال کے جلسے بنا دیتا ہے۔ تے نہ لے آ کر کے میں اقبال دی شاعری سنانی ہے تے آئیو میرے کول، ختم نبوت کا نام کیوں لینا ہے؟ وہابی نو دیوبندی نو قادیانی نو قادیانی کہہ نہیں سکدا، ختم نبوت دے تے گل نہیں کر سکدا، ختم نبوت تو کی گل کرنی ہے؟ اور بول عمران خان مرزئی ہے اور ساڈے ملک دا قانون جڑا نا وہ ہے کہندا کہ کوئی مرزئی پاکستان دا سربراہ نہیں بن سکدا، اور اس دلے جنرل زیادیاں جدیاں تو تعریفہ کرنا میں، اور 10 بھی مرزئی سی انہیں 11 سال دے وچ تاڈے جے مولویاں دے نال مل کے پاکستان نو مرزئی ریاست بنا چھڑیا۔ تو گالاں کڈنا میں اس بندے جن نے اسلام دی خدمت کیتی، بڑی بڑی خدمت کیتی کہ مرزئیاں نو کافر قرار دیتا۔ تو ختم نبوت دے نا دا چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لوکی کٹھے ہوندے نے تے تو انہاں نو کہہ رہے ہیں کہ جی اقبال نے یہ کیتا تے اقبال نے وہ کیتا، ہوئے بھی دس دے اقبال نے مرزے دے منڈے نو جڑا سی نا مسلمان کمیٹی دا سربراہ بھی بناتا سی، اے بھی دس کے اقبال دی پوری فیملی دے زیادہ لوگ جڑے نے وہ مرزئی نے، او دا بھرا بھی مرزئی سی، او جڑا اپنے گھر دے چ اسلام نافذ نہیں کر سکیا تو انہوں چک کے مسلمانوں دے نافذ کرنے۔ ٹھیک ہے، ایک چنگا شاعر سی، بس انہوں اتھوں تک اقبال از ناٹ اوور ایشو ہیئر۔ وہ اقبال دا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ پاکستان مرزئی ریاست بن دے، اتنے بول
ہاں لنگڑیا اتنے تو تیری زبان دے چو کچھ بھی نہیں نکلتا، صرف تو سنی علماء نو اور سنیت دے فتنہ پوان واسطے ہر ایک نو چیلنج کرنا ہے، اور فلانیاں تو کی کیتا تے فلانیاں پیر راہ تو کی کیتا، اور تو کی ہے، تو کس باغ دی مولی ہے، تو کی کیتا ہے؟ بچیاں نو مروا کے تے پیسے جیب وچ پا کے گھر چلا گیا، شرم کر تے اپنی بت وچ رہ۔ بہرحال خادم حسین نے آج تک اپنے جلسوں میں یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے قادیانی جرنیلوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، الٹا یہ جھوٹ بیان کرتا ہے کہ 1953 کی تحریک میں مولانا نیازی نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ۔ درست ہے وہ ایک خوش عقیدہ مسلمان تھے اور جنتی ہے، مگر مولانا نیازی اور دیگر مولوی 1953 میں اپنی شیو کروا کے داڑیاں منڈوا کر مسجد وزیر خان سے فرار اس لیے ہو گئے تھے کہ فوج کی گولی ان کو نہ لگ سکے، اور شہید ہونے والے عام لوگ تھے۔ سچ یہ ہے، اور سچا انسان ہی ناموس رسالت کا پاسدار ہوتا ہے، نہ کہ خادم حسین جیسا منافق اور جھوٹا انسان۔ بھائی سچ بتاؤ کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے وہ اچھے مولوی تھے، انہوں نے اسلام کے لیے بڑا اچھا، لیکن یہاں بزدلی کر گئے تھے، بالکل نس گئے سن، برکے بھی پا کے نسے سن تے دیگاں چ بھی، جے تینوں نہیں پتا تے ساڈے کولوں سکھ۔ سنی نوجوان جان لیں کہ خادم حسین نے رجوع اور توبہ نہیں کی ہوئی اپنے فتوے کے جو اس کے اوپر لگا ہے، تو یہ کیسے اس کو سنی مانا جائے کہ اس نے سنی فتوے کو بالکل نظر انداز کیا ہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم نے کسی شخصیت کو نہیں بچانا، ہم نے اپنے مسلک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے ناموس رسالت کے نظریے کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ مولوی آیا ہے آج، کل نہیں ہوگا، ناموس رسالت اور مسلک اعلیٰ حضرت تک قیامت رہیں گے۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو ایشوز کے اوپر ہو۔ اس نے بیچارے کو خود کچھ نہیں پتا، اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں۔ اس کی ایک بات جو ہے وہ مرزیت کے خلاف نہیں گئی، بلکہ اس کی ہر ایک ایکشن جو ہے مرزیوں کے فائدے میں گیا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت وہ بہن چود مرزیوں کے قبضے میں آ گیا ہوا ہے۔ جب مرد ہے تو بولے نا، اٹھ کے بولے کہ اے میرے کو ثبوت نے یہ قادیانی ہے، میں دیتا ہوں ثبوت۔ ایسے لوگوں کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ وقت ضائع کرنے کے علاوہ یہ شخص جو ہے قادیانی نیٹ ورک، اوریا اور حمید جیسے قادیانی ایجنٹوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر سچا عاشق رسول ہے تو پوچھے اوریا سے، اوریا تو اپنی مان قادیان لے کے گیا سے، کیوں گیا تھا قادیان بھائی؟ اور مرزا کی قبر پہ فاتحہ کیوں پڑھی تھی؟ اگر یہ لنگڑا سچا سنی ہوتا، حقیقت میں عاشق رسول ہوتا، تو اوریا سے پوچھتا تو مودودی جیسے شاطم رسول کو اسلام کا ایک نامور عالم دین کہتا ہے، دفع ہو جا ہمارے جلسے سے۔ مگر یہ ناپاک مولوی مرزا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے مرزئی کی امامت میں نماز ادا کرنے والے کو اپنے ہر جلسے میں خاص طور پر مدعو کرتا ہے، اور پھر اس کو اوریا کو اسلام کا مجاہد کہتا ہے، اس کی زبردست تعریف کرتا ہے، اس کی شان میں نعرے لگواتا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا یہ تقاضا حب رسول ہے کہ مودودی کے پیروکار جو قادیان جاتا ہے، وہاں ان کی عبادت گاہ میں جا کر ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مرزے کی قبر پہ فاتحہ کرتا ہے، اور اس لنگڑے شیطان کے علم میں ساری باتیں، لیکن بغیرتی کی انتہا ہے کہ ایسے ناپاک لوگوں کو پوری قوم کے سامنے بتا رہا ہے جی یہی عاشق رسول ہے، اوریا مقبول جان صاحب، واہ بھائی واہ۔
ਨਵਾਂ ਸਾਹਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਮਾਤੇ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਲੰਗੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, شرم کر۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلک کا دفاع کر رہا ہوں، صلح کلیت کو رد کر رہا ہوں، اور یہ لنگڑے شیطان کے حامی مجھے گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ مجھے گالیاں دینے کی بجائے میری باتوں کا جواب دو اگر مرد کی اولاد ہو، ورنہ لگے رہو اپنے ناپاک مولوی کے ساتھ۔ مگر یاد رکھو نہ تو یہ شیطان سنی ہے اور نہ ہی عاشق رسول ہے، اس لیے باحکم فتویٰ تم پر بھی لازم ہے کہ اس ناپاک شخص سے دور رہو۔ دوسری صورت لنگڑے شیطان کے حامیوں کا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ناپاک مکرو شکل آدم سیل اور اس کے چیلے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ خادم حسین کے خلاف جو فتویٰ آیا ہے اس کو بریلی شریف نے منسوخ کر دیا ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جبکہ فتویٰ تو ممبئی سے بریلوی مسلک کے علماء نے دیا ہے۔ اگر مرد کی اولاد ہو تو ثابت کرو اپنا دعویٰ آدم سیل وغیرہ۔ موجودہ وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ سب سنی علماء اور عوام خادم حسین سے اپیل کریں کہ وہ اپنے خلاف فتوے کو باطل ثابت کر کے دکھا دے یا پھر توبہ کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ختم نبوت کی تحریک کو ایک ناپاک گمراہ مولوی خادم حسین ہائی جیک کر کے شدید نقصان پہنچا دے گا۔ ختم نبوت تحریک کو اگر کامیابی سے دوچار کرنا ہے، اگر پاکستان سے مرزئی تسلط ختم کرنا ہے، تو جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں کہ قادیانی جرنیل ہوں، وزیر مشیر ہوں، صدر وزیر اعظم ہوں، جج نوکر شاہی ہوں، میں جس طرح سے ان کا نام لے کر عوام کو قادیانیوں کی شناخت کروا رہا ہوں، انہی خطوط پر کام کریں۔ اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ میں یہ جائز مطالبہ عام کروں کہ ہزاروں عاشقان رسول کے قاتل جنرل اعظم کے نام کی بنی مارکیٹ کا نام بدلا جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ جیسے ناچیز نے ضیاء کو مرزئی ثابت کیا، اور یہ جائز مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی مسجد فیصل جو اسلام آباد میں ہے، وہاں سے ایک ناپاک مرزئی کی قبر کو ہٹایا جائے۔ آج جنائیں تے پھر اے مطالبہ کر کے تو ہاں لنگڑے شیطان گلاں تو بڑیاں کرنا ہے۔ یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں، تو بھی کر کے دکھانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی کہ ہزاروں عاشقان رسول کے قاتل جنرل رحیم الدین پہ قتل کا مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ کروں، جو ابھی تک زندہ ہے اور ضیاء مرزئی کے بیٹے کا سسر ہے۔ عمران خان کو مرزئی ثابت کیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی مرزئی سربراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نام نہاد ناموس رسالت کا چیمپئن حقیقی طور پہ عاشق رسول ہوتا، اپنے جلسوں میں میرے مطالبات کو دہراتا، مگر اس کم بخت نے الٹا یہ کہا کہ ان مطالبات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال مسلم پاکستان کو قادیانی تسلط سے بچانا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور جب تک پاکستان کے عوام اس حقیقت سے آشکار نہیں ہو جاتے کہ پاکستان کی تشکیل کے ساتھ ہی پاکستان میں مرزئی راج قائم کر دیا گیا تھا، پاکستان کا ہر ادارہ مرزئیوں سے پر کیا گیا،
फौज हो या कोई सिविल इदारा, सब के सब मरज़ई अफसरान को सौंप दिए गए। और फिर पाकिस्तान के रियासती ढांचे को इस तरतीब से मुरतब किया गया कि अगर कोई मरज़ई अफसर कलीदी ओहदे से रिटायर्ड हो जाए तो उसकी जगह दूसरा मरज़ई अफसर आ जाए। यूं नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के हर कौमी इदारे पे मरज़ई कंट्रोल रहता चला आ रहा है। मौलवियों ਇਹਦੇ ਤੇ भी गल करो। GHQ में मरज़ई जर्नैल, PIA बनी तो असफहानी टी वाला मिर्ज़ा अहमद इस्फहानी को यह इदारा सौंप दिया गया। वजह सिर्फ यही कि वो एक पक्का मरज़ई था और PIA के पायलट से लेके एयरपोर्ट का चौकीदार तक मरज़ई बना दिया गया। कस्टम, रेलवे, अलाटमेंट, सब इदारों में मरज़इयों को ऐसा झोंका गया कि आज तक मरज़ई अफसरान इनके मालक बने हुए हैं। और ए गल्लां नहीं मौलवी दसदे ओए, इन्हां नूं बस अपने अपने हलवियां दी पई हुई है। मेरी बातों का यकीन करना है तो आजमा लो। जैसे ही किसी जज, जर्नैल, जागीरदार, नौकरशाही अफसर, पटवारी, नंबरदार, पुलिस अफसर, वजीर, मशीर का नाम आपके सामने आए तो खुदारा इसके ख़ानदानी पस मंज़र पर तहकीक करें तो आपको यही हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा कि इस तबके यानी रियासती इंतज़ामिया में वज़ीर आज़म, जर्नैल, जज, पुलिस अफसर, आपको भारी अक्सरियत ऐसे अफराद मिलेंगे जिनका ख़ानदानी ताल्लुक 100 साल से मरज़इयत के साथ लगा आ रहा हुआ है, जो कट्टर मरज़ई हैं। इनको पाकिस्तान के इदारों में किसी मेरिट नहीं बल्कि मरज़ई होने की वजह से लगाया गया था। पाकिस्तान में जो निज़ाम मुसल्लत किया जा चुका हुआ है कि हर शोबे में मरज़ई अफसर की पोस्ट पर है, मगर मुल्ला जो चीख चीख कर मरज़इयों का बायकाट या सर काटने का अवामी ऐलान करते हैं, पर खुद सरकारी महकमों में अपने निजी काम करवाने के लिए इन्हीं मरज़ई अफसरान के तलवे चाट रहे होते हैं। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है जहां मरज़ई तसल्लुत नहीं है? और दीनी तबके के दावे सुनो, कहते हैं कि हम दाढ़ी वालों ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है, मगर हकीकत ये है कि दाढ़ी मुंडे इल्मुद्दीन, भुट्टो शहीद, चीमा वगैरह को जितना मुकाम मिला किसी दो रखती मुल्ला के नसीब में नहीं है। दीन फरोश मौलवियों, पहले तुम मरज़ई को मरज़ई कहने की जुर्रत तो कर पाओ, फिर कोई और दावा करना। पाकिस्तान जहां वज़ीर आज़म से लेकर एक थानेदार तक मरज़ई हो, तो ऐ लोगो जान लो कि तमाम ख़त्म नबूवत तंजीमों ने अमली तौर पर कादियानियों के रियासती इदारों में फैलाव को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाया है, प्लाट लिए हैं, बॉडीगार्ड लिए हैं, लंबी लंबी गाड़ियां रख ली हैं, और ये दूसरी तरफ इन्होंने कादियानियों को फ्री हैंड दे दिया कि वो पाकिस्तान के मालिक बन जाएं। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की। बहरहाल किसी तहरीक लब्बैक वगैरह ने पाकिस्तान को मरज़इयों से महफूज रखने के लिए कुछ नहीं किया माँ सिवाय इलामा इकबाल की शायरी और मरज़इयों के पीछे नमाज अदा करने वालों को आशिक रसूल करार देने के अलावा इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अवाम को इन दीन फरोश मौलवियों से दूर ही होना पड़ेगा और मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ देना ही वक्त की ज़रूरत है।
مسائل کا حل ہے انشاءاللہ۔ دوسری صورت وہ دن دور نہیں جب دین فروش مولوی 1977 کی طرح ایک بار پھر سے مرزائیوں کے اتحادی بن پاکستان کا آئین ختم کروا کر مرزائیوں کا مسلمان درجہ بحال کروا دیں گے۔ اس لیے ان مولویوں کو تنہا کریں اور ختم نبوت کے نظریات پر عمل کریں۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے بریلوی مسلمان دنیا میں کسی بھی قوم کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں امام احمد رضا، علم الدین، ذوالفقار علی بھٹو، چیمہ اور ممتاز جیسے بڑے عاشقان رسول پیدا ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے آج سنی نوجوان خادم حسین جیسے ناپاک و دین فروش مولویوں کے ہتھے چڑھ ایسے گمراہ ہو رہے ہیں کہ ان کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ خادم حسین جو پلید قسم کے اولیاء مرزئی جیسوں کو اسلام اور دوسرا عاشق رسول کے طور پر پیش کر کے سنی مسلک کی بنیادوں کو ہلانے کی یہودی قادیانی سازش کا ایک مورا ہے۔ اس کمبخت مولوی کا رد ہر سنی کو کرنا ہوگا، ورنہ وہ بھی خادمی ہے نہ کہ بریلوی۔ المیہ یہ ہے کہ عوام جن علماء کو مرزئی مخالف سمجھتے ہیں وہ قادیانیت کے پھیلاؤ کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہوئے ہیں کہ دینی طبقے اور ختم نبوت تنظیموں نے اپنی پوری توجہ مرزئی تکفیر پر لگائی ہوئی ہے، مگر پاکستان میں مرزئی تسلط کی روک تھام پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مولوی جو ماضی میں بھی قادیانی مفاد کے لیے استعمال ہوتے رہے، جس کی مثال بھٹو اور ضیاء دور میں ملتی ہے، اور موجودہ دور میں بھی خادم حسین، طارق جمیل اور یا ثاقب باجوائی قادیانی مفاد کے سب سے بڑے چوکیدار بنے ہوئے ہیں، جبکہ خادم حسین اور دوسرے مولوی قادیانی نیٹ ورک، قادیانی تاریخ، قادیانی طریقہ کار، قادیانی کہاں کہاں چھپے ہیں۔ فوج میں قادیانی تسلط، دیگر قومی اداروں کی قادیانی نوازی پہ یہ مولوی عوام کو کوئی آگاہی تو دے نہیں سکے، البتہ الٹا قادیانی فوجی جرنیلوں کو خود بھی سلام پیش کرتے ہیں اور عوام کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو سلام دو۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ 1953 میں یہی فوج تھی جس نے قادیانیوں کی طرف سے اٹھ کے مسلمانوں کو مارا تھا۔ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اتنے بد نصیب ہیں اور یہ کتنے منافق لوگ ہیں۔ پاک فوج کو سلام، پیسے کی بات ہے بھائی، ان کا دین جو ہے وہ چند ڈالروں کی مار ہے۔ تو باتیں یہ بھٹو کے خلاف خادم حسین کرتا ہے، شرم نہیں آتی اس لعنتی کو، یہ جان کر بھی کہ اللہ نے بھٹو کو یہ شرف عطا کیا کہ اس کو ختم نبوت کا جو ہے پہرہ دار بنا دیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اور یہ کنجر جو ہے اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ مرزائیوں کے خلاف، اوے مرزائیاں دا بندہ وے، جیسے بہرحال اس جیسے دین فروش مولوی صفحے اول میں دیکھے جاتے ہیں قادیانی مفاد کے لیے، مگر ہمارے ملا جو کل تک 1977 میں پاکستان کی واحد قادیان شکن بھٹو حکومت تحریک میں قادیانیوں کے شانہ بشانہ تھے اور اپنی صفوں میں ظہور الہی قادیانی، اصغر خان قادیانی، قصوری قادیانی، بیگم ولی قادیانی، ہوتی خان جیسے قادیانیوں کو اپنی صفوں میں یہ شامل کر کے اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگاتے رہے، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں 5 جولائی 1977 سے قادیانی تسلط ہوا تھا۔ آج خادم حسین، ثاقب باجوائی، طارق جمیل جیسے ناپاک مولوی ناموس رسالت کا نام بھی لیتے ہیں، اور اولیاء ظفر جمالی، حمید گل جیسے قادیانیوں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ بے شک کسی مولوی
کے پاس قادیانیت کا مقابلہ کرنے کی نہ تو نیت ہے اور نہ ہی یہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اس لیے تمام سنی عوام میری مرضی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہوں، کیونکہ میں نے پاکستان سے جنرل اعظم برقی قادیانی کے نام کی مارکیٹ کا نام شہدائے 1953 یا غازی علم الدین کلاتھ مارکیٹ رکھنے کا قادیان شکن مطالبہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں ہی ضیاء مرزئی کی قبر کو مسلمانوں کی مسجد سے ہٹاؤں گا۔ پاکستان کے ختم نبوت حلف نامے میں یہ متن شامل کرواؤں گا کہ حلف اٹھانے والے کو مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کافر کہے بغیر مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ میں عمران خان اور باجوہ اور دیگر مرزائیوں پر پاکستانی قانون شکنی کا مقدمہ قائم کرواؤں گا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی مرزئی نہ تو ملک کا سربراہ اور نہ ہی فوج کا چیف ہو سکتا ہے۔ میں ہی جنرل رحیم الدین پہ 1953 میں نہتے مسلمانوں کو قتل کرنے کا مقدمہ بنا کر دکھاؤں گا۔ پاکستان کی فوج میں رول آف فیتھ ان ملٹری کا بھٹو شہید کا قانون پھر سے نافذ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ کوئی مرزئی فوج میں میجر کیا بلکہ اس سے بھی کم عہدے سے زیادہ ترقی نہ کر پائے۔ فوجی ادارے سے مکمل طور پر مرزائیوں اور دیگر اسلام دشمنوں کا صفایا کروائے بغیر پاکستان کبھی بھی ایک مضبوط ریاست نہیں بن سکتا۔ یہ جان لو دین فروش مولویوں، تم نے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ اقبال نے اے کیتا تو اقبال نے او کیتا، لائیے اپنے اقبال نو۔ اقبال کی ہمارا پرابلم نہیں ہے اس وقت، پرابلم جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ مرزئی چھائے ہوئے ہیں اور یہ دلے ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ میں ہی انشاءاللہ ربوہ کو ایک کھلا شہر بنواؤں گا۔ اس قسم کے تمام اقدامات ہی ملک سے قادیانیت کا منحوس تسلط ختم کرنے کے ابتدائی اور مؤثر عمل سے شروع کرنا ہی پاکستان کو یقینی طور پر مسلمان ریاست میں انہی راستوں پہ چل کے بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے دین فروش مولوی جو خود کو ناموس رسالت کا پہرے دار کلواتے ہیں، مگر عملی طور پر ان منافقوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مرزئی تسلط سے ملک کو آزاد کروایا جا سکے۔ دن بدن پاکستان میں مرزیت کا راج مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور خادم حسین جیسا ناپاک مولوی ایک عرصہ دراز مرزئی نواز علامہ اقبال اور مرزئی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے اولیاء کی تعریفوں کے پل باندھ کر سنی عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا رہا ہے۔ مشتری ہوشیار باش۔ پاکستان میں گمراہی پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے مرکزی کردار اولیاء اور خادم حسین جیسے منافقین ہیں۔ پاکستان کو مرزئی تسلط سے بچانا ہے تو میرا بتایا راستہ ہی اس کا واحد و واحد حل ہے، کیونکہ میں براہ راست اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ جب تک فوج سے مرزائیوں کو پاک نہیں کیا جاتا پاکستان کسی بھی صورت ایک خوشحال اسلامی ریاست بن ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خادم حسین اولیاء جیسے افراد جانتے ہوئے بھی کہ قمر باجوہ مرزئی ہے، عمران خان مرزئی ہے، ضیاء الحق مرزئی تھا، عثمان بزدار مرزئی ہے، یعنی ہر طرف مرزئی راج، مگر اس پر یہ بالکل کوئی بیانیہ جاری نہیں کرتے، مکمل خاموش ہیں، گونگے شیطان ہیں اس مسئلے پہ۔ اور یہ کم ظرف مولوی اپنوں پہ ہی بھونکتا ہے، او فلانے پیر گدی نشین، او فلانے دعوت اسلامی، تم نے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ واہ لنگڑے شیطان۔
چوری تے سینہ زوری، او تو لانتی شخص غریب بچیاں مروا کے خود مرزئی پیسہ جیب میں ڈال گھر بھاگ گیا تھا۔ باقیوں نے اگر کچھ نہیں کیا تو کم از کم تیری طرح کسی گستاخ مدودی پیروکار مرزئی کی امامت میں نماز ادا کرنے والوں کو ان میں سے کسی نے عاشق رسول تو نہیں کہا؟ کسی حمید گل مرزئی کی اولاد کو تو دعوت نہیں دی؟ کسی دیوبندی سب سے گندی کو اسلام کی بیٹی تو نہیں کہا؟ اور بغیرت مولوی فتوے تیرے خلاف ہیں، تو اس کی فکر کر، پھر دوسروں پہ بونک لینا۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شمولیت اور میرے ویژن کو اپنانا ہی واحد حل ہے۔ پاکستان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس ویڈیو میں مرزئی رسالے سے وہ تراشے بھی لگا رہا ہوں جن کو پڑھ کر کسی کو بھی میری اس بات پہ شک نہیں رہے گا کہ انگریزی دور میں مرزئیوں کو فوج میں درادر بھرتی کیا جاتا تھا، ان کو فوج میں ترقیاں دی جاتی، اور پاکستان بنا تو مرزئی فوجی افسران پاک فوج کے کرتا درتا بن گئے، اور یہ آج تک فوج کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ایک ریولوشن ریکوائر ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کسی بھی مرزئی کو فوج میں بھرتی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور پاکستان کے دین فروش مولوی ضیاء ٹکا خان، ایوب خان، رحیم الدین، حمید گل جیسے مرزئیوں کو سلام پیش کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ اب وقت بدل گیا ہے، جو ماضی میں ہوا اب مزید نہیں ہونے دیں گے۔ بس یہی کہنا ہے ہمارا، پاک فوج کو سلام پر نہیں قبول، پر نہیں قبول کوئی مرزئی جرنیل اس فوج میں برجمان۔ فوج سے مرزئیوں کو پاک کرنا ہی ہے ہمارا کام۔ پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک